ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی عظمت جلالت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے. ان گنت لا تعداد بے شمار بے انتہا بے حد اور بے حساب صلاۃ و سلام ہوں درود و سلام ہوں امام کائنات سرور کائنات رحمت کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام آل بیت اعظام تابعین تبع تابعین محدثین مفسرین اولیاء کرام بزرگان دین پر جن کی محنتوں کاوشوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو. واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے مسلمانوں کے تیسرے خلیفۃ المسلمین امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل سیرت اور شہادت بیان کروں گا. دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سننے اور سنانے کے بعد اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق دے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے بعد
مسلمانوں کے پہلے خلیفے ابو بکر رضی اللہ عنہ، ان کے بعد جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اور یہ تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ عثمان رضی اللہ عنہ، ان کا اصل نام عثمان ہے، ان کے والد کا نام عفان ہے، ان کے دادا کا نام ابو العاص اور پردادا کا نام امیہ۔ ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے، جس کو اردو میں ابو عبداللہ کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی جناب رقیہ کا نکاح کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ، تو ان کے بطن سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ تھا۔ تو اسی حوالے سے ان کی نسبت عثمان رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ مشہور ہوئی۔ واقعہ فیل سے 6 سال بعد یہ پیدا ہوئے۔ یوں سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 5 سال، یعنی پیدائش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 5 سال چھوٹے تھے۔ حلیہ قد ان کا درمیانہ تھا، نہ بہت زیادہ لمبے قد والے تھے نہ بہت زیادہ چھوٹے قد والے تھے، درمیانہ قد تھا، رنگ سفید تھا، چال ڈھال بڑی خوبصورت تھی، لمبی اور گھنی ان کی داڑھی تھی جس کو لال مہندی زرد خضاب لگایا کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اللہ کے ساتھ پہلے بھی رشتہ داری تھی کہ حضرت عثمان کی نانی ام الحکیم بیضاء یہ رسول اللہ کی پھوپھی تھی، یعنی رسول اللہ کی پھوپھی کے نواسے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ اور اسی طرح دوسری رشتہ داری یہ بنی کہ آپ علیہ السلام نے پہلے اپنی بیٹی رقیہ کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ کیا، زندگی ان کی گزرتی رہی، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام جب غزوہ بدر کے لیے جا رہے تھے، اس وقت آپ کی بیٹی حضرت رقیہ بیمار تھی، تو آپ نے 7 جانے والوں میں سے، جن میں سے ایک عثمان رضی اللہ عنہ بھی تھے، آپ نے ان کو اپنی بیٹی رقیہ کی بیمار پرسی کے لیے، خیال رکھنے کے لیے، تیمارداری کے لیے چھوڑ دیا تھا کہ آپ اپنی بیوی اور میری بیٹی رقیہ کا خیال کرو۔ جنگ بدر میں شامل ہونے والے مجاہدین کو جتنا اجر و ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، اور جتنا مال غنیمت ان کو ملے گا، عثمان تجھے بھی اتنا مال و غنیمت ملے گا، مال غنیمت ملے گا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں تھے، آپ کے واپس آنے سے پہلے آپ کی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، وہ اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا بہت پریشان ہے، غمگین ہے، تو آپ نے اپنی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا۔ اس لحاظ سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جہاں دوسری عظمتیں، شانیں اور فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، ایک خصوصی عظمت ان کے حصے میں یہ آئی ہے، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نبی کے 2 بیٹیاں کسی ایک شخص کے نکاح میں نہیں آئیں، وہ سوائے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اللہ نے عظمت عطا فرمائی ہے کہ ایک عام نبی نہیں،
نبیوں کے سردار کی 2 بیٹیاں یک کے بعد دیگرے ان کے نکاح میں آئی ہیں۔ یہ رسول اللہ کے دوہرے داماد ہیں، اکیلے نہیں، دوہرے داماد ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرنے والے، بڑی عظمت والی شخصیت ہیں۔ انہوں نے اسلام لانے سے پہلے بھی بڑے نیک اعمال کیے تھے، ان کی سیرت بہت اچھی تھی۔ یہ کہتے ہیں مسلمان ہونے سے پہلے میں نے کبھی شراب نوشی نہیں کی تھی، حالانکہ اس وقت شراب نوشی عام تھی۔ کبھی چوری نہیں کی، کبھی ڈکیتی نہیں کی، کبھی بے حیائی والا کام نہیں کیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ایسی پیاری ہے کہ اللہ نے ان کی سیرت کی حفاظت کر کے ان کو تمام بری عادتوں سے اسلام سے پہلے بھی محفوظ رکھا تھا، اور اسلام لانے کے بعد بھی اللہ نے اپنی رحمت سے ان کو برے اعمال سے بچایا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کے بعد صحابہ کرام میں بالاتفاق ان کا نمبر ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے زمانے میں، نبی علیہ السلام کے زمانے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر کسی کو قرار نہیں دیتے تھے، اور پھر فرماتے ہیں ان کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بعد افضل ترین سمجھتے تھے۔ صحابہ میں ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد عمر جیسا کسی کو نہیں سمجھتے تھے، اور پھر ان کے بعد جو درجہ تھا وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ یعنی صحابہ میں عظمت کے لحاظ سے اگر تیسرے نمبر پر کوئی ہے تو وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ان کو اللہ نے 2 مرتبہ ہجرت کا شرف بخشا ہے۔ مسلمانوں کی وہ پہلی جماعت جنہوں نے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، اس میں کچھ نوجوان تھے، کچھ مرد تھے اور کچھ عورتیں تھیں، جن کی تعداد غالباً 13 مرد اور 6 عورتیں تھیں۔ وہ پہلا گروہ ہے، پہلی جماعت ہے جنہوں نے اللہ کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑا امت محمدیہ میں۔ اس گروہ، اس جماعت اور گروپ میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام نمایاں نظر آتا ہے۔ رسول اللہ کے ساتھ دامادی کا بھی ڈبل رشتہ ہے، ہجرت میں بھی ڈبل سعادت ہے۔ ایک حبشہ کی طرف ہجرت کی اور پھر جب حالات بہتر ہوئے پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اس طرح ان کو ذوالنورین بھی کہا جاتا ہے اور ذوالہجرتین بھی کہا جاتا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی پیش گوئی خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور پہاڑ کے اوپر اللہ کے پیغمبر موجود ہیں، ساتھ ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں۔ بہت پہاڑ ہلنے لگ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسکت یا احد، اور ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں، ایک عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے عثمان رضی اللہ عنہ۔ عمر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وفات تھی وہ بھی شہادت والی تھی، اور یہ بشارت اور خوشخبری خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیا والے تھے، بہت زیادہ حیا والے۔ نبی علیہ السلام تشریف فرما ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے۔ آپ علیہ السلام بے تکلفی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی چادر آپ کی پنڈلی سے ذرا ہٹی ہوئی ہے، آپ ویسے بیٹھے رہے۔ پھر حضرت عمر ہے، اجازت مانگی اندر آنے کی، اجازت دی، آپ علیہ السلام ویسے بیٹھے رہے۔ پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ہے، اجازت مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سید ایسا فرماتی ہیں، آپ
اٹھ کر بیٹھ گئے اور پھر اپنے کپڑے بالکل ٹھیک کیے، پنڈلیوں کو بھی چھپایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں یا رسول اللہ یہ کیا وجہ ہے؟ ابو بکر و عمر آئے، آپ اسی طرح بے تکلفی میں بیٹھے رہے، لیکن جب عثمان آئے آپ اٹھے، کپڑوں کو بالکل ٹھیک کیا، سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ان عثمان رجل حیی، ایسا عثمان انتہائی حیا والا شخص ہے، انتہائی شرم والا شخص ہے، اور پھر میں ان کو اگر اسی انداز میں آنے کی اجازت دے دیتا، عثمان حیا کی وجہ سے میرے ساتھ گفتگو ہی نہ کر سکتا، اس لیے کہ ایک حدیث میں ہے عثمان تو وہ ہے کہ آسمان کے فرشتے بھی اس کی حیا کرتے ہیں، میں اللہ کے نبی اس کی حیا کو نہ کرتا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی خوبیوں میں، صفات میں ایک خوبی یہ تھی وہ بہت زیادہ حیا کرنے والے تھے، اور میں اللہ رب العالمین نے یہ صفت اور خوبی رکھی۔ ایک دن نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کی عظمت پر خطبہ دیا، آپ نے فرمایا ارحم امتی ابا بکر، میری امت کا سب سے زیادہ رحم دل انسان ابو بکر ہے، اشدہم فی دین اللہ عمر، اور میں دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر ہے، اور فرمایا اور میں سب سے زیادہ شہرت کے لحاظ سے، حیا کے لحاظ سے اگر کوئی زیادہ حیا والے ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں آپ نے فرمایا جو الفاظ ہیں، فرمایا اصدقہم حیاء عثمان، میری امت میں حیا کے حوالے سے سب سے زیادہ حیا والے عثمان رضی اللہ عنہ، ان کو اللہ نے کاتب وحی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ قرآن کریم کی سورہ حجرات سے آخر تک، سورہ حجرات سے آخر تک جو تقریباً 50 سے زیادہ صورتیں بنتی ہیں، اللہ نے رسول اللہ کے زمانے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہاتھ کے ساتھ یہ وحی اور قرآن کریم کی یہ صورتیں لکھنے کا شرف اور سعادت عطا فرمائی۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا بہت کم لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ان کم لوگوں میں ایک عثمان رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ مکی صورتیں جب نازل ہوتی اللہ کے نبی حضرت عثمان کو بلاتے اور فرماتے عثمان اس کو لکھ لو، قرآن کو لکھنے والے کاتب وحی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو اللہ نے ایک اور عظمت اور فضیلت یہ بخشی ہے کہ زبان نبوت سے تقریباً 20 کے قریب مرتبہ جس شخص نے جنت کی خوشخبری رسول اللہ کی زبان مبارک سے پائی ہے وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینہ میں آئے، مسلمانوں کے لیے پانی کا مسئلہ تھا، بیر روما ایک کنواں تھا جو یہودی کی ملکیت تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کرے؟ میں اللہ کے نبی اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی سے بیر روما آدھا خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر، پھر ایک دن مسلمان، دوسرے دن یہودی، اور دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے تھے، پھر یہودی نے دوسرا حصہ بھی بیچ دیا۔ حضرت عثمان نے پورا بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ آج اس بیر روما کی نشانی باب عثمان کے اندر موجود ہے، اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی ہے۔ مسلمانوں کے لیے مسجد بنانے کی ضرورت پیش آئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول اللہ سے سنا جو مسجد بنائے گا زمین پر اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اس کے بدلے میں اللہ اس کا محل اور کوٹھی جنت میں بنائے گا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدی اور مسجد کے لیے وقف کر دی۔
یہ مسجد نبوی جہاں آج بھی ہزاروں کی تعداد میں، ہو سکتے لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں پہ نماز پڑھ سکتے ہوں، کہ کتنے 1440 سے بھی اوپر سال ہو گئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مسجد بنائی تھی، 1.25 لاکھ صحابہ نے اس میں نماز پڑھی، اس کے بعد اربوں کھربوں پتہ نہیں کتنے لوگوں نے نماز پڑھی ہوگی، اور قیامت تک پڑھتے رہیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے برابر اجر و ثواب ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح صدقہ جاریہ کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ نے عظمت عطا فرمائی ہے کہ اللہ نے قرآن میں ان کو مومن کہا ہے۔ ان کی خاطر جنہوں نے صلح حدیبیہ کے مقام پر ایک درخت کے نیچے رسول اللہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی تھی، واقعہ کچھ یوں ہے، نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کو لے کر عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک لیا جاتا ہے۔ مشرکین مکہ، کفار مکہ، قریش مکہ کی طرف سے کہا جاتا ہے واپس چلے جاؤ، اس سال ہم تمہیں عمرہ نہیں کرنے دیں گے، تمہیں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے بات چیت کرنے کے لیے سفیر بنایا ایک شخص کو جس کا نام ہے عثمان رضی اللہ عنہ، کہ رسول اللہ کے سفیر تھے، کہ جاؤ وہاں ان سے بات کرو اور گفتگو کرو، مذاکرات کرو۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جب وہاں پہنچے، گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی، انہوں نے کہا عثمان پہلے تم بیت اللہ کا عمرہ کر لو۔ حضرت عثمان کہتے ہیں جب تک رسول اللہ عمرہ نہیں کریں گے عثمان عمرہ نہیں کریں گے، تم بات کرو، گفتگو کرو۔ مشہور یہ ہو گیا، افواہ یہ پھیل گئی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو مکہ کے کافروں نے یا قریش مکہ نے، مشرکین مکہ نے شہید کر دیے، قتل کر دیے۔ جب یہ بات رسول اللہ کو معلوم ہوئی، آپ تک یہ بات پہنچی، آپ نے حدیبیہ کے مقام پر ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے بیٹھ کر 1400 صحابہ سے بیعت کی تھی کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لے کے واپس جائیں گے، خالی نہیں جائیں گے۔ 1400 صحابہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنے کی رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ یہ ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خاطر 1400 صحابہ نے جو بیعت کی، سورہ فتح میں اللہ نے اس کا منظر اور نقشہ پیش کیا۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ رب العالمین نے فرمایا جن مومنین نے آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کی ہے، لقد رضی اللہ، اور سچے مومنین کے ساتھ رب العالمین نے راضی ہونے کا اعلان فرما دیا۔ وہ 1400 صحابہ کون تھے؟ مومنین تھے، جن کو اللہ نے مومن کہا ہے، اور کہاں کہا ہے؟ قرآن میں کہا ہے۔ یعنی یوں سمجھیں یہ رجسٹرڈ مومن ہے۔ ان میں ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، علی بھی تھے، یہ سارے مشہور صحابہ تھے۔ تمام صحابہ کیا ہیں؟ مومن ہیں، رجسٹرڈ مومن ہیں۔ اور فرمایا رضی اللہ، جنہوں نے بیعت کی تھی خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے، وہ بیعت اللہ کو اتنی پسند آئی، فرمایا اللہ اور مومنوں سے راضی ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو کئی مرتبہ جنت کی بشارت ملی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر تو انتہا ہوگا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر سب سے زیادہ تعاون اور فنڈ اگر کسی نے دیا ہے تو وہ عثمان رضی اللہ عنہ، ساز و سامان سے، غلے سے لدے ہوئے اونٹ بھی دیے، درہم و دینار بھی دیے۔ نبی علیہ السلام اتنے خوش ہوئے
آپ علیہ السلام نے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، اے عثمان آج کے بعد کوئی نیک عمل نہ کرے پھر بھی تیرا کوئی نقصان نہیں ہے۔ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، دوسرا معنی یہ عثمان آج کے بعد تیرا عمل جیسا کیسا بھی ہو تو جو بھی عمل کرے قیامت والے دن تجھے وہ عمل نقصان نہیں دے۔ اتنی بڑی گارنٹی دے دی۔ آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں دے گا، عثمان جنتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہمیں تو اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے دے چند دن باجماعت نماز ادا کرنے کی، تہجد کی نماز پڑھنے کی، پورے نہیں سماتے ہم جنتی ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ کا خوف کتنا تھا، اللہ کا ڈر کتنا تھا۔ 20 کے قریب مرتبہ جنت کی بشارت لینے والے، 20 کے قریب جنت کے سرٹیفکیٹ جن کی جیب میں ہے، پھر بھی اللہ کا خوف اور آخرت کی فکر اتنا زیادہ ہے۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا وقف علی القبر، جب کسی قبر کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں بقا اتنے رویا کرتے تھے حتی یبل لحیتہ، ان کے رونے کی وجہ سے، زارو قطار رونے کی وجہ سے ان کی داڑھی آنسوں کے ساتھ تر ہو جایا کرتی۔ اللہ اکبر۔ کسی نے پوچھا پیارے عثمان قبر کے اوپر اتنا کیوں روتے ہیں، قبر کا نام سن کے اتنا کیوں روتے ہیں، قبر کے ذکر پر اتنا زارو قطار کیوں روتے ہیں، کیوں آنسو بہاتے ہیں؟ مجھے جواب دیا عثمان رضی اللہ عنہ نے، میں نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے سنا ہوا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا قبر آخرت کی منزلوں میں سے ایک پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب ہو گیا اس کے لیے اگلی منزلیں آسان ہو جائیں گے، جو یہاں پھنس گیا آگے بہت مشکلات ہیں۔ اللہ ہمیں بھی آخرت کی فکر نصیب فرمائے، موت کی فکر نصیب فرمائے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اللہ نے ایک عظمت یہ بھی عطا فرمائی تھی، جب حدیبیہ کے مقام پر اس درخت کے نیچے بیعت کی جا رہی تھی، نیچے رسول اللہ کا ہاتھ تھا اور اس کے اوپر صحابہ کے ہاتھ بیعت، آخر میں پھر آپ علیہ السلام نے اپنا بایاں ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ کے اوپر رکھا اور فرمایا ھذا ید عثمان، یہ جو بایاں ہاتھ ہے یہ عثمان کا ہے اور یہ عثمان کی طرف سے میں بیعت کر رہا ہوں۔ اس بیعت میں عثمان رضی اللہ عنہ بھی شامل ہے، مومن بھی ہیں اور ان پر اللہ راضی بھی ہے۔ آپ علیہ السلام نے جن 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی تھی، جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، ان میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ تیسرے نمبر پہ ہے۔ آپ نے فرمایا تھا عثمان فی الجنہ، عثمان اللہ نے تیرے نام جنت الاٹ کر دی۔ نبی علیہ السلام نے ایک دن فتنوں کا ذکر کیا اور ان فتنوں کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا اس طرح کے حالات ہو جائیں گے، خون ریزی ہوگی، قتل و غارت ہوگی، فتنے فساد ہوں گے۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، آپ نے فرمایا کہ ان فتنوں کے ایام میں ایک شخص جس کے بارے میں تم جاننا چاہتے ہو، ہدایت پر ہوگا، حق پر ہوگا، فرمایا وہ میرا عثمان ہے۔ فتنوں کے دور میں بھی فتنوں سے متاثر نہ ہونے والا اور حق پر قائم رہنے والا جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ گواہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے۔ ثقہ تابعی ہیں ابو نضرہ منذر بن مالک رحمہ اللہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مدینہ میں تھے، فَسَبَّ رَجُلٌ عثمان، ایک شخص نے عثمان رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہنا شروع کیا، اور جیسے ہی اس نے گالی دینا شروع کی ہم نے اسے منع کیا لیکن وہ باز نہ آیا۔ کہتے ہیں پھر ہم نے دیکھا آسمان پر بادل
گرجنے لگ گئے، ثم جاءت صاعقہ، اور اس کے بعد آسمان سے ایک بجلی کی آواز آئی، وہ بجلی اس آدمی کے اوپر گری اور اس بجلی نے اس آدمی کو جلا کے رکھ دیا۔ تمام صحابہ عظمت والے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دو، جس نے رسول اللہ کے صحابی کو گالی دی اس پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی لعنت ہے، تمام لوگوں کی لعنت ہے، اور جس نے حضرت عثمان کو گالی دی اللہ نے اس کو دنیا والوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مدینہ میں ذوالحج کی ایام میں بہت سارے صحابہ حج کے لیے مکہ مکرمہ میں گئے ہوئے ہیں، تو کچھ منافقین اور کچھ اسلام کے مخالف لوگوں نے بغاوت کر دی اور ان کو جمعے کا خطبہ دینے سے منع کر دیا، نماز پڑھانے سے منع کر دیا اور ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت عثمان آئے اپنی مکان کی چھت پر اور انہوں نے کہا کہ تم مجھے قتل کیوں کرتے، وجہ بتاؤ۔ 3 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے کسی مسلمان کو قتل کرنا جائز ہے، تم بتاؤ ان میں سے کوئی وجہ میرے اندر نہیں ہے، تم مجھے اس مسجد سے کیوں محروم کرنا چاہتے ہو؟ اس مسجد کے لیے جگہ تو عثمان نے خرید کے دی تھی، اس مصلی سے کیوں محروم کرنا چاہتے ہو؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درد بھرا خطبہ دیا اور وجہ بتاؤ۔ اللہ اکبر، ان کے پاس کوئی وجہ نہیں تھی، پھر بھی وہ باز نہ آئے۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا، کئی صحابہ آتے ہیں جو وہاں پہ موجود تھے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کو کہا آپ امیر المومنین ہیں، ہمیں اجازت دیں، ہمیں باغیوں کو کچل دیتے ہیں۔ حضرت عثمان نے کہا نہیں، میں رسول اللہ کے شہر میں خون ریزی کو پسند نہیں کرتا، اور یہ بھی کہا کچھ بھی ہو جائے میں خلافت سے بھی دستبردار نہیں ہوں گا، کیونکہ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا عثمان اللہ تجھے قمیص بنائے گا، دشمن وہ قمیض اتارنے کی کوشش کریں گے، عثمان میرے ساتھ وعدہ کرو آپ اس قمیض کو نہیں اتاریں گے حتیٰ تلقانی، جب تک میں محمد سے ملاقات نہ ہو جائے۔ جب رسول اللہ نے مجھے فرمایا تھا عثمان کچھ بھی ہو جائے وہ قمیض نہیں اتارنی، اس قمیض سے مراد قمیض خلافت ہے، رسول اللہ کے ساتھ میں نے وعدہ کیا تھا میری جان جا سکتی ہے لیکن خلافت کو نہیں چھوڑ سکتا، اور ایسے ہوا آخر دم تک مسلمانوں کے خلیفہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں تک کہ ان کی شہادت ہوئی۔ ان کی شہادت کے وقت ایک ظالم ان کے گھر میں گھسا، ان کے گلے کو دبایا، ان کی داڑھی کو نوچا نعوذ باللہ معاذ اللہ، اور پھر اپنا غصہ نکال کے چلا گیا۔ ایک اور بلوائی، ایک اور باغی، ایک اور ظالم ان کے گھر کی دیوار بلان کے جاتا ہے اور اس نے اپنے تلوار کے ساتھ وار کیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ آدھا کٹ گیا۔ حضرت عثمان کہتے ہیں ظالم یہ میرا دائیں ہاتھ ہے، کیا تجھے معلوم نہیں ہے جس ہاتھ کو تو نے کاٹا ہے ان ہاتھوں کے ساتھ سورۃ الحجرات سے لے کر سورۃ الناس تک میں نے اللہ کا قرآن لکھا تھا رسول اللہ کے زمانے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اور وار کیے گئے، ان کو شہید کیا گیا، ان کے خون کا فوارہ نکلا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کا آخری دن میں خطبہ دیتے ہیں اور اس خطبے میں یہ کہتے ہیں کہ اے باغیو سن لو، رات میں نے خواب دیکھا ہے، رسول اللہ میرے خواب میں آئے ہیں، مجھے کہتے ہیں عثمان آج روزہ ہمارے ساتھ جنت میں افطار کرنا۔ حضرت عثمان نے زندگی کا آخری دن ہے،
فجر سے پہلے روزے کی نیت کی، فجر کی نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت میں مصروف ہے، ان کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان روزے کی حالت میں شہید ہوتے اور ان کے خون کا فوارہ نکلتا ہے، اور جناب وہ خون کے جو قطرے ہیں قرآن کریم کے اوپر پڑھتے ہیں، اور اس آیت کے اوپر جہاں الفاظ ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ صحابہ کو کافی ہے۔ قیامت والے دن جب کسی کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا، جب کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا، جب کسی کی شہادت کی گواہی کوئی مسلمان دے گا، جب کسی کی شہادت کی گواہی کوئی مقام دے گا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ عظیم المرتبہ، یہ سعادت مند شخصیت ہے کہ ان کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا۔ 18 ذو الحج ہے، سن 35 ہجری ہے، جمعے کا دن ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت ہوتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 28 سال کی عمر میں 12 سال 6 مہینے مسلمانوں کے خلیفہ رہنے کے بعد انہوں نے شہادت پائی، اور ان کی وصیت کے مطابق سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے ان کا جنازہ پڑھایا، ان کی تدفین کی گئی، اور ان کی وصیت کے مطابق جنت البقیع میں ان کو دفن کیا گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحابہ کرام سے سچی محبت نصیب فرمائے، اور تمام معاملات میں، عبادات میں، اخلاقیات میں، معیشت میں، معاشرت میں اللہ تعالی ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ آپ ساتھیوں سے ایک اپیل کی جاتی ہے، جیسا کہ آپ نیوز میں دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ پونسا، راجن پور، جان پور، ڈی جی خان اس سائڈ پہ بہت زیادہ سیلاب آیا ہے۔ بارشوں کے پانی کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے بہت سارے مسلمان بے گھر ہو چکے ہیں، اور کئی سارے مسلمان فوت بھی ہو گئے ہیں، اور وہاں کے لوگ بہت متاثر ہوئے ہیں۔ تو آپ سے اپیل کی جاتی ہے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، جو شخص مسلمان کے، کسی مسلمان کے مشکل وقت میں اس کا تعاون کرتا ہے، اللہ رب العالمین قیامت والے دن مشکل وقت میں اس کے ساتھ مدد اور تعاون فرمائے گا۔ لہٰذا آپ ساتھی دل کھول کر ان سیلاب متاثرین کے لیے تعاون فرمائیں، اور انشاءاللہ ہفتے یا اتوار والے دن ملتان سے ساتھی جائیں گے، اور وہاں اپنے ہاتھ کے ساتھ انشاءاللہ متاثرین کو آپ کی امانت دے کر آئیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا تعاون قبول و منظور فرمائے۔ سب سے پہلے میں آغاز کرتا ہوں اس کار خیر میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے، یہ 5000 روپے میں اپنی طرف سے دے رہا ہوں، اللہ اس کو قبول فرمائے، اور آپ ساتھی بھی جلدی سے ایسے 1-2 منٹ کے اندر تعاون کریں اور یہ فنڈ جمع کریں، تاکہ وہ ہمارے بھائی اور بہنیں جو سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں ان کے جا کر زیادہ تو نہیں، تھوڑا بہت چلو ان کے کھانے پینے کا انتظام کر لیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے کاموں میں، معروف کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آپ کو میں ایک بات کی وضاحت
اخراج کر دوں، کبھی مسجد کا فنڈ مسجد کے لیے تعاون کا کہا جاتا ہے یا کسی معاملے میں کہا جاتا ہے تو میرا اس میں صرف حصہ ملانا ہوتا ہے، میں اپنا حصہ ملا دیتا ہوں، باقی یہ مسجد کی انتظامیہ کے پاس اور دوسرے جو منتظمین ہیں ان کے پاس یہ فنڈ ہوتا ہے، میرا اس فنڈ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، نہ میری جیب میں آتا ہے اور نہ میں اس کے اوپر نگران ہوتا ہوں۔ آپ کی امانت ہے، پہنچا دی جاتی ہے اور پھر معاملہ اللہ کے سپرد ہے، لیکن الحمدللہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں بھی تھوڑا بہت آپ کی طرح حصہ ملا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا اچھے کاموں میں جو تعاون ہے اس کو قبول فرمائے۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نعمتك وجميع سخطك۔ اس کے علاوہ سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے دعا، ان کے لیے دعا کریں اور اپنی فکر کریں۔ ہم پکے مکانوں میں، کوٹھیوں میں، محلات میں رہنے والے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ان لوگوں کی پریشانی کا، اور ہمیں محسوس بھی کرنا چاہیے۔ اصل میں بہت سارے اکثریت لوگوں کی بے حس ہو چکی ہے، جب تک خود مصیبت میں نہ آئے، خود مشکل میں نہ آئے، خود پریشانی میں نہ آئے، ان کو احساس نہیں ہوتا مصیبت کیا ہوتی ہے، آفاتیں کیا ہوتی ہیں اور حادثات کیا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو احساس نصیب فرمائے، ہم سب کی عالم اسلام کی حفاظت فرمائے اور متاثرین کی خصوصی امداد فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔